بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جو عبارت مجھے پڑھانی ہے وہ عبارت یہ ہے: وَمَا أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُفَصَّل فِي تَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ حَيْثُ قَالَ هِيَ اللَّفْظَةُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنًى مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ فَمِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَ مِثْلُ الرَّجُلِ وَقَائِمَةٌ وَبِصْرِيٌّ مِمَّا يُعَدُّ لِشِدَّةِ الْامْتِزَاجِ لَفْظَةً وَاحِدَةً دَاخِلًا فِيهِ فَأَخْرَجَهُ بِقَيْدِ الْإِفْرَادِ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ كَمَا عَرَفْتَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ فَمَتَى تَحَقَّقَ الْوَضْعُ تَحَقَّقَتِ الدَّلَالَةُ فَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ لا حاجة إلى ذكر الدلالة كما وقع في هذا الكتاب، لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لإمكان أن تكون بالعقل كدلالة لفظ ديزن المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ على وجع الصدر، فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في المفصل۔ وما أورده صاحب المفصل في تعریف الکلمہ، یعنی صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں جو ذکر کیا ہے، اس عبارت سے شارح کا مفصل پر اعتراض کرنا مقصود ہے۔ کیا اعتراض ہے کہ صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف یہ کی ہے: ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، کہ کلمہ اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جو وضع کے سبب معنی مفرد پر دلالت کرے۔ اب یہاں پر لفظ میں انہوں نے جو تا لگا دی، اس سے فائدہ کیا ہوا کہ کلمے کی تعریف سے جسے خارج ہونا چاہیے وہ خارج رہا، لیکن جس کو کلمے میں داخل ہونا چاہیے اس کو بھی آگے کی قید سے خارج کر دیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں لفظ نہیں کہا ہے، ہی اللفظۃ کہا ہے، اور اس میں تا وحدت ہے، تائے وحدت ہے۔ تو اب جب تائے وحدت ہے تو ترجمہ کیا ہوا؟ کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، تو اب جہاں پر دو الفاظ ہوں گے ظاہر ہے کلمہ کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی۔ تو اب عبداللہ حالت علمی میں بھی یہ کلمہ نہیں رہے گا، اور اس لیے نہیں رہے گا کہ یہ لفظتن نہیں ہے، یہ تو لفظان ہے۔ عبد الگ لفظ ہے، اس میں جلالت الگ لفظ ہے۔ شارح کی منشا یہی ہے
کہ اس کو خارج ہونا چاہیے، عبداللہ کو کیا ہونا چاہیے؟ خارج ہونا چاہیے۔ لیکن آگے جو صاحب مفصل نے معنی مفرد کی قید لگا دی، جس سے الرجل قائمۃ بصری جیسی مثالیں بھی خارج ہو گئی، جیسا کہ صاحب کافیہ کی مثال سے خارج ہے، کیونکہ صاحب کافیہ کی تعریف سے الرجل قائمۃ بصری جیسے الفاظ کلمہ سے خارج ہیں۔ کیوں؟ ان کے یہاں کیوں خارج ہیں؟ کہ ان کے معنی مفرد نہیں ہے۔ صاحب مفصل پر اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی آپ نے جو خارج تھا یا جسے خارج ہونا چاہیے اس کو تو خارج کیا، لیکن جسے داخل ہونا چاہیے اس کو بھی خارج کر دیا آپ نے نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ یہ اس سے پہلے بھی لا یخفا علی الفتن العارف سے آپ پڑھ چکے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ علم ان الوضع یستلزم الدلالہ، تم جان لو کہ وضع یہ دلالت کو مستلزم ہے، مطلب وضع جہاں جہاں پائی جائے گی دلالت وہاں وہاں پائی جائے گی۔ اب اعتراض یہاں پر ایک ہے، اس عبارت سے شارح اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض ہے کیا؟ کہ کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے، اور مفصل کی عبارت کلمے کی تعریف میں جو گزری وہ ہے کیا؟ اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، یعنی اس میں دلالت کا بھی لفظ ہے اور وضع کا بھی لفظ ہے۔ کافیہ اسی سے ماخوذ ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب کافیہ نے وضع کا تو ذکر کیا ہے لیکن دلالت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو کیا مفصل کی تعریف میں دلالت کا لفظ فاضل ہے، یا کافیہ کی تعریف میں دلالت کے لفظ کی کمی ہے، تعریف ناقص ہے؟ کہتے نہیں، کہیں کچھ نہیں ہے، نہ مفصل کی تعریف میں کوئی زائد چیز ہے اور نہ کافیہ کی تعریف میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جواب جو شارح نے دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضع اور دلالت میں عام اور خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ وضع کیا ہے؟ خاص ہے، اور دلالت عام ہے۔ وضع خاص ہے اور دلالت عام ہے۔ کیوں؟ دلالت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وضعی بھی ہوتی ہے، طبعی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے۔ تو دلالت عام ہو گیا 3 چیزوں میں، تو اب وضع جب بولا جائے گا تو ظاہر ہے وضع جب دلالت کی قسم ہے تو قسم میں مقسم تو ضرور پائی جاتی ہے نا، تو وضع پائی جائے گی تو دلالت پائی جائے گی۔ یا یوں کہیے کہ جب وضع خاص ہو گیا تو عام کو مستلزم ہو گیا۔ جیسے انسان اور حیوان میں انسان خاص ہے، تو اگر کسی چیز کو انسان آپ نے مان لیا تو لازم ہے کہ وہ حیوان بھی ہو، یعنی جب خاص پایا جائے گا تو عام بھی اس کے ساتھ پایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے۔ تو مصنف نے کلمہ کی تعریف کیا کی ہے؟ صاحب کافیہ نے لفظ اودع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہو۔ تو جب معنی مفرد کے لیے موضوع ہوگا تو معنی مفرد پر اس کی دلالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دلالت ہوگی، لیکن خاص دلالت ہوگی، دلالت بالوضع۔ تو اب چونکہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، اس لیے وضع کا ذکر کرنے کے بعد تو دلالت کا ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن صاحب مفصل نے تعریف کی شروعات میں دلالت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب دلالت 3 طرح کی ہوتی ہے،
وضعی کے علاوہ طبعی اور عقلی بھی ہوتی ہے، اور طبعی اور عقلی دلالت کا اعتبار نہیں ہے کلمے میں، اس لیے وضع سے مقید کرنا پڑا ان کو تاکہ طبعی اور عقلی دلالت خارج ہو جائے، ہے نا؟ تو جیسا تو وضع خاص ہے، دلالت عام ہے۔ دلالت کے ذکر کرنے کے بعد اگر اس کی خاص قسم وضع مراد لینا ہے تو وضع کا ذکر ضروری ہوگا، لیکن جب وضع ہی کا ذکر پہلے کر دیا تو پھر دلالت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ دلالت جو عام ہے یہ خاص یعنی وضع کو مستلزم نہیں، وہ عقلی بھی ہو سکتی ہے اور طبعی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے دلالت کا ذکر کرنے کے بعد وضع کی ضرورت، ذکر کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیا کہا مصنف نے؟ دیکھیے پھر سے ترجمہ دیکھ لیجیے آپ کہ تم جان لو، چاہے شروع سے آپ ترجمہ کر لیں، کہ صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، کلمہ اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جو وضعی طور پر معنی مفرد پر دلالت کرے۔ تو اب ایسی صورت میں حالت علمی میں عبداللہ کلمے سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ عبداللہ کو ایک لفظ نہیں کہا جاتا، لیکن کلمے کے اندر الرجل و قائمۃ و بصری جیسے الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو شدت امتزاج کی بنیاد پر ایک لفظ گنے جاتے ہیں۔ الرجل میں دو الفاظ ہیں، الف لام الگ ہے، رجل الگ ہے۔ قائمتن میں دو الفاظ ہیں، قائم الگ ہے، تائے تانیث الگ ہے۔ بصریون میں دو الفاظ ہیں، بصرہ الگ ہے، یا نسبتی الگ ہے، لیکن شدت امتزاج سے ان کو دو لفظ نہیں کہا جاتا، ایک لفظ کہا جاتا ہے، اور کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ کو تو کلمے میں یہ داخل رہے گا یہاں تک، ہی اللفظتو تک۔ لیکن جب آگے کہہ دیا علی معنی مفرد بالوضع تو کہتے ہیں فاخرجہ بقید الافراد، اس کو یعنی الرجل قائمۃ بصریون کو افراد کی قید سے خارج کر دیا۔ اگر اس قید کو ترک کر کے ان الفاظ کو خارج کلمہ سے نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہاں لا یخفی الفتن العارف والی عبارت میں۔ اب پھر آگے کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ آپ جان لیں کہ وضع دلالت کو مستلزم ہے۔ کیوں دلالت کو مستلزم ہے؟ کیونکہ دلالت ایک چیز کا یوں ہونا کہ اس سے دوسری چیز سمجھی جائے، تو جب جب وضع کا تحقق ہوگا تو دلالت کا تحقق بھی ہوگا، کیونکہ وضع میں کیا ہوتا ہے؟ تخصیص و شیء بشیء بحیث و اذا اطلق او حس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی، یہی تو ہوتا ہے وضع میں۔ تو وضع میں بھی ایک چیز کے ذکر سے اس کی دلالت دوسری چیز کے ذکر پر ہوتی ہے۔ تو اب وضع کے ذکر کے بعد دلالت کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ اس کتاب میں یعنی کافیہ میں ہے، لیکن دلالت وضع کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ دلالت عام ہے، وضع خاص ہے، عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا۔ تو اب وضع کو مستلزم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دلالت ہو وضع نہ ہو، بلکہ دلالت جو ہو رہی ہو وہ وضع کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہو۔ جیسے دیوار کے پیچھے سے جب کسی نے کہا دیس تو یہ ایک محمل لفظ ہے، اس کا تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا تو پتا چلا کہ جو اگر بولی موجود ہے تو دیوار کے پیچھے کوئی بولنے والا موجود بھی ہے، تو وجود لافظ پر لفظ دیس کی جو دلالت ہو رہی ہے وضع کی بنیاد پر نہیں کہ دیس کی وضع وجود لافظ کے لیے ہوئی ہے، بلکہ عقلاً دلالت ہو رہی ہے کہ بولی ایک عرض ہے، یہ جوہر کے بغیر وجود نہیں پا سکتا، تو اب لافظ کا وجود ضرور سمجھ میں آیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلالت وضعی نہ ہو کہ کیا ہو؟ طبعی ہو، جیسے کہ لفظ احا کی دلالت سینے کے درد پر۔ تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ احا کا موضوع لہو یہ وجہ صدر یا سینے کا درد ہے، تو اب دلالت کا ذکر کرنے کے بعد وضع کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ عام دلالت مراد نہیں ہے کلمے کی تعریف میں، دلالت
لفظی یا وضعیہ مراد ہے، جیسا کہ مفصل میں کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔